الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وقت آیا، شرائط وجوب پائی گئی، قربانی واجب ہو گئی۔ اس کا رکن ان مخصوص جانوروں میں کسی کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا ہے۔ قربانی کی نیت سے دوسرے جانور مثلا مرغی کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ پچھلے سال میں نے ایک فتویٰ سنا تھا، کسی اس نے کہا جی یہ قربانی تو قربانی ہوتی چاہے انڈے کی کر دی جائے۔ ہاں جی، تو یہ ہمارے فقہا نے عرصہ دراز پہلے ان مسائل کے اوپر کلام کیا تھا کہ مرغی، یہ 6 ماہ کی بکری کا بچہ چھوٹا، ہاں جی، انڈا، اس طرح کی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کی جا سکتی۔ وہ اشیاء جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ نے قربان فرمائی ہیں، صرف وہی قربان کی جائیں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے اندر بھی جانور کو قربان فرمایا ہے، قربانی میں بھی قربان فرمایا ہے۔ ان میں سے ہمیں اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، بھیڑ، دمبا وغیرہ ہمیں ملتا ہے۔ تو صرف یہی چیزیں ہوں گی جو اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں گی۔ قربانی میں مخصوص جانور کو ذبح کیا جائے گا اور اس کے قبیل کو، ٹھیک ہے نا۔ جو شخص 200 درہم یا 20 دینار کا مالک ہو، یا حاجت کے لیے کسی ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت 200 درہم ہو، وہ غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ حاجت سے مراد رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہو، اور سواری کا جانور، خادم، اور پہننے کے کپڑے اور ان کے سوا چیزیں، وہ حاجت سے زائد ہیں۔ یہ 200 درہم اب وہ کاغذ والے نہیں، وہ چاندی کے درہم ہوتے تھے، اور وہ 52.5 تولے جا کے بنتی تھی۔ 12 دینار 7.5 تولے سونے کے برابر بنتے تھے۔ اور یہ قربانی کس چیز کے اوپر، کس بندے کے اوپر واجب ہے؟ جس کے پاس حاجات اصلیہ، رہنے کا گھر، گاڑی، کپڑے، مکان، برتن جو استعمال کرتے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ان کو نکال دیں جو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی سواری ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کے کپڑے ہیں، برتن ہیں، جو بھی چیزیں، ان کو آپ نکال دیں۔ اس کے بعد دیکھیں، آج پاکستان کی کرنسی کے مطابق 1,48,000 روپیہ تقریباً بن رہا ہے۔ کیا اتنے پیسے ہیں؟ اگر اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس زائد، تو قربانی واجب ہے۔ اور اگر اتنے پیسے نہیں ہیں، 20، 40، 50 ہزار ہے، تو اس سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ 1,48,000 روپیہ اگر آپ کے پاس سکہ رائج الوقت پاکستان کا روپیہ آپ کے پاس اگر ہے، تو اس میں سے آپ ضروری نہیں کہ بکرا لے کے کریں، آپ گائے میں حصہ ڈال دیں۔ اس سال تقریباً 22,000 سے شروع ہو رہے ہیں، 23,000، 24,000، 25,000 تک، تو آپ اس میں ڈال کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ قربانی آپ نے مولوی کے لیے نہیں کرنی، قربانی آپ نے کسی سپیکر کے لیے نہیں کرنی، کسی وائز کے لیے نہیں کرنی، قربانی اللہ کے لیے کرنی۔ تو کوئی اگر آپ کو رفع چکر کرنے کی کوشش کرے کہ جناب حالات ایسے ہیں جی تو قربانی نہیں کریں جی، یہ تو واجب نہیں ہے جی، یہ تو فرض نہیں ہے جی، یہ بمبڑ بوسا ڈالنے کی کوشش کرے، یاد رکھیے شیطان بڑا مکار ہے، بہت مکار ہے۔ او ہو، وہ آپ کے ماں باپ کی شکل بھی اختیار کر لے گا۔ مولوی تو شاہی کوئی نہیں دی، وہ آپ کے ماں باپ کی شکل بھی اختیار کر کے آپ کو کہے گا میں تجھے کہہ رہا ہوں خبردار قربانی نہیں کرنی تو نے۔ اچھا، ایک اور دھوکہ دے گا، ایک گھر کے اندر 5 لوگ کما رہے ہیں اور 5 صاحب نصاب ہیں،
تو وہ ایک حویلی کے اندر رہنے کی وجہ سے کہتے ہیں جی ابا جی ساڈے زندہ نے ساڈے سربراہ نے تو یہی کر لین، سربراہ نے کر لی تو بس ٹھیک ہے قربانی ہو گئی۔ یہ سب شیطان کے دھوکے۔ اللہ سے یاری لگانی بڑی مضبوط قسم کی۔ ہم جس ایام میں، جن ایام میں آج ہم موجود ہیں، ان کو قربانی کا ایام بھی کہا جاتا ہے، حج ذی الحجہ کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جو حاجی حضرات جا رہے ہیں نا ادھر حج پہ جو گئے، ان سے پوچھئے گا وہاں پہ وہ جمرات، رمی جمرات کرتے ہیں نا، مارتے نا شیطانوں کو پتھر، تو وہ شیطان کون تھا؟ اس کو پتھر کیوں پڑتے ہیں؟ یہ وہ شیطان تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، بی بی ہاجرہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آج تک وہ مار کھا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، اماں جی ہاجرہ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اماں جی جدھر دوڑی ہیں اللہ کہتا ہے یہ جگہ ہماری نشانی ہے۔ اگر اتنی عظیم ہستیاں شیطان نہیں نہ چھوڑتا، میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے جی، اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی، اگر شیطان ان کے آدم علیہ السلام کے پاس نہیں آیا، جنت میں گھس گیا، جنت میں چلا گیا، آدم علیہ السلام کو پھل کھلوا دیا۔ آپ جدھر 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 تاریخ کو کھولتے جائیں گے آپ حیران ہوتے جائیں گے۔ یہ ایسی منحوس شخصیت ہے، ایسا مردود ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، ہر ایک کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں آقا جی ارشاد فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کے دھوکے میں نہیں آنا۔ سوشل میڈیا آج کا شیطان ہے، اور جو شیطانی وہاں پہ بیان کی جاتی ہے وہ سب کو پیاری لگتی، وہ کہتے واہ 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 یہی۔ تو اس کے نرغے میں نہیں آنا، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس شرائط موجود ہیں، میرے بابو اللہ کے نام پہ دے گا، جس مالک نے تجھے پہلے دیا وہ دوبارہ نہیں دے سکتا۔ یہ جتنے بھی حرام کھا رہے ہیں نا، ان کو میرا ایک ہی پیغام ہے، اللہ کے نیک بندے، اللہ نے رزق تو تیرے نصیب میں لکھ دیا ہوا ہے، اللہ نے رزق تیرے نصیب میں لکھ دیا، اب تیری مرضی ہے تو حلال راستہ اختیار کر یا حرام راستہ اختیار کر۔ جو رب تجھے حرام کھلا رہا ہے وہ حلال نہیں کھلا سکتا۔ حرام جو کھا ہی رہا ہے نا، حلال نہیں کھا سکتا، راستہ وہ اللہ کھول دے گا۔ محنت کر، کوشش کر، بجائے اس کے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ سے دور ہو، ان کے قریب ہونا چاہیے۔ انسان ساری زندگی خطا نہیں کھاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔